اللہ وحدہ لا شریک عورت کا مقام، عورت کی عزت، عورت کا وقار بیان فرماتے ہیں، اور ساتھ جو مرد ہیں اللہ پاک ان کو بھی زندگی گزارنے کے اصول بتاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ پاک نے جو اشرف المخلوقات بنائی ہیں، ان مخلوقات میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ 18,000 مخلوقات میں ایک مرد اور ایک عورت۔ دنیا میں سب سے پہلے ماں اور بیٹا نہیں آئے، ماں اور بیٹی نہیں آئے، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ پاک نے میاں اور بیوی کو پیدا فرمایا۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ جناب حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو، اسلام وہ واحد مذہب ہے جب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ جب بھی کسی کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو باپ جا کے اس بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر کے آ جایا کرتا تھا، اور وہ اپنے لیے اس چیز کو بےزتی سمجھتا تھا کہ میرے گھر آج بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن جب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت اور رسالت عطا کی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورت کو، بچی کو، بیٹی کو، بہن کو، ماں کو عزت دی، وقار دیا، اور جتنی عزت اسلام میں عورت کی ہے اتنی عزت کسی مذہب میں نہیں ہے۔ بہت عزت دی۔ عورت کو ہر روز منڈیاں لگا کرتی تھی، وہاں باقاعدہ عورت کو، بیٹی کو باپ تیار کر کے، میک اپ کر کے، نئے کپڑے پہنا کے دنیا کے سامنے کھڑا کرتا تھا، اور دنیا کے ظالم اور جابر وہاں کھڑے ہو کے اس بیٹی کی بولی لگاتے تھے۔ بیٹی کی بولی لگتی تھی، جو سب سے زیادہ بولی لگاتا تھا تو باپ اپنی بیٹی اس بندے سے پیسے لے کے اس کو بیچ دیا کرتا تھا۔ تو وہ بیٹی ہمیشہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی، زندگی اس کی برباد ہو جاتی، کوئی عزت نہیں، جان کو لے جایا جاتا، جو کچھ کیا جاتا۔ عورت کو شوکیس میں کھڑا کر کے بیچا جاتا تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ باپ سمجھتا تھا کہ آج میری ناک کٹ گئی ہے، کیونکہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، سب مجھے کیا کہیں گے، تمہیں بیٹی پیدا کی ہے۔ اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی نے عورت کو عزت، وقار، پروٹوکول دیا، لیکن آج بھی ہم مسلمانوں میں کچھ ایسے بدبخت موجود ہیں جو آج بھی بیٹی کے پیدا ہونے پہ غصہ کرتے ہیں، روتے ہیں، بیوی کو مار دیتے ہیں۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے ہمارے جہلم کی، کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، شوہر نے جا کے اسپتال میں بیوی کو ذبح کر دیا کہ تم نے بیٹی کی پیدا کی۔ بیٹیاں پیدا کرنے پہ، بیٹے پیدا کرنے پہ یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی پہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شریک بیٹی کی یہ نعمت اس کو ہی دیتے ہیں جس کو بیٹی کی قدر کرنی آتی ہے، جس کو بیٹی کی قدر کرنی آتی ہے۔ بڑی توجہ سے میری بات سنیے، ٹائم بڑا کم ہے۔ اللہ پاک یہ اپنی رحمت اس انسان کو دیتے ہیں جس کو اس رحمت کی عزت وقار کرنا آتا ہے۔
تو میرے عزیز دوستو، اسلام آیا، اللہ کے نبی نے عزت دی عورت کو، لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی بیٹیاں، ایسی مائیں، ایسی بہنیں، ایسے لوگ، ایسے مرد موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام میں کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ نعوذ باللہ پورا سال محنت کرتے ہیں، لیکن 8 مارچ کو یوم عورت کا جب دن آتا ہے، اس دن وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے۔ جب عورتوں کو زمین میں زندہ دبایا جاتا تھا، کیا وہ آزادی تھی؟ جب بیٹی کو منڈی میں سرعام باپ بیچتا تھا، کیا وہ آزادی تھی؟ جب بیٹی کو باپ پیدا ہونے پہ ذبح کر دیتا تھا، کیا وہ آزادی تھی؟ یہ آزادی اگر دی ہے تو وہ اسلام نے دی ہے۔ اسلام سے بڑھ کے کہاں آزادی؟ جو عورت کو عزت اور وقار اسلام میں ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ میں آسان بات سمجھاتا ہوں آپ کے سامنے۔ جو لوگ عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ عورت ابھی بھی غلام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے حقوق برابر ہونے چاہیے، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پہ حکمران ہے، مرد عورت پہ حکمران ہے، عورت نے مرد کی بات کو ماننا ہے، لیکن اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے۔ میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں۔ وہ امریکہ جو کہتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، عورتوں کو برابری کا حقوق نہیں دیتے، کہ آج فلسطین میں وہ امریکہ جو انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہ انسانوں کو حقوق پورے دے رہا ہے۔ امریکہ کے بہت بڑے انگریز کالم نگار دانشور نے، میں پڑھ رہا تھا ایک کالم اس میں لکھا ہوا تھا، اور کالم کے اخبار کے ایک طرف اس نے ایک تصویر دی ہوئی تھی۔ انگریز کہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان میں عورت کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، عورت کو برابری نہیں دی جاتی ہے۔ جیسے مرد برابر، عورت بھی برابر ہونی چاہیے، جیسے مرد کام کرتا ہے عورت بھی کام کرے، جیسے مردوں کے حقوق کے عورتوں کے بھی ایسے حقوق ہونے چاہیے۔ حالانکہ اسلام میں عورتوں کے حقوق زیادہ ہے، عزت زیادہ ہے، وقار زیادہ ہے، پروٹوکول زیادہ ہے۔ اس نے اپنے کالم، اس انگریز نے کالم کے اوپر ایک تصویر لگائی۔ اس تصویر میں اس نے بات کی، تصویر میں نے دیکھی، تصویر میں جب افغانستان کے اندر اسلامی حکومت آئی مجاہدین کی، بڑی اہم بات ہے، تو اس وقت دیکھا کہ 200-250 مسلمان داڑیاں پگڑیوں والے، سامان کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، بہت زیادہ ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، بہت وزنی، اور راستے پہ جا رہے ہیں، مشکل میں شدید، اور پیچھے ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، ان کی خواتین جا رہی ہیں بالکل خالی ہاتھ، بالکل خالی ہاتھ جا رہی ہیں۔ تو انگریز نے کہا کہ ہم تو پوری زندگی کہتے تھے کہ پاکستان میں عورت اور مردوں کے حقوق ایک ہونے چاہیے، سب کچھ ایک ہونا چاہیے۔ مجھے آج پتہ لگا کہ شکر کریں پاکستان والے یہ بات نہیں مانتے۔ اگر افغانستان اور پاکستان اور مسلمانوں میں عورتوں کو بھی حقوق برابر دیے جائیں تو یہ جو سارا سامان مرد مسلمانوں کو اٹھا کے جا رہے ہیں، عورتوں کو پیچھے انہوں نے وی آئی پی سٹائل سے خالی آ رہی ہیں عورتیں، کوئی وزن نہیں دیا۔ اگر یہی حقوق عورتوں کو بھی مل جاتے ہیں، سارا سامان عورتوں نے اٹھایا ہوتا اور مرد خالی چل رہے ہوتے۔ اور یہ واحد مذہب اسلام ہے جس میں عورت کو عزت ہے۔ اس سے بھی آسان مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے گھر جا کے یہ باتیں بتانی ہیں۔ ہم کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتے ہیں، بس میں چلے گئے، ٹوٹے پہ، ٹرین پہ، کسی جگہ پہ، بس میں جگہ نہ ہو، ٹرین میں جگہ نہ ہو، بڑی توجہ، آپ نے ٹکٹ لیا ہو، سیٹ بک کروائی ہو، آپ بیٹھے ہو، تو ایک خاتون عورت گاڑی کے اندر آئے بیٹھنے کے لیے،
نہ اس نے سیٹ لی، نہ اس نے کرایہ دیا، آپ دیکھیں گے جگہ نہیں ہے، وہ کھڑی ہے، آپ فوراً کھڑے ہو جائیں گے، اس کو اپنی جگہ بٹھا دیں گے، خود کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ عزت ہے کہ نہیں؟ یہ بات کسی معاشرے میں نہیں ہے مغرب میں، یہ صرف مسلمانوں کے معاشرے میں، اسلام میں۔ حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، کون سے مذہب کی ہے، کون سے مذہب کی نہیں ہے، کون ہے، جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے انسانیت کے ناطے انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہمارے مذہب میں انسانیت کا ہمیشہ مقدم ہوا کرتی ہے۔ کھڑے ہو کے اس کو بٹھا دیا، اس سے بڑی عزت عورت کو کون سی مل سکتی ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بڑی آسان۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اس معاشرے میں ہمارے اندر ایک بہت بڑی خامی جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، وہ ہے ہماری آج خواتین کی بے پردگی، اور اس میں ہمارے مردوں کا بھی بھرپور حصہ ہے۔ آج افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، جو ہماری خواتین پورا سال ہر وقت پردے میں رہتی ہیں، ہر وقت، لیکن جب کسی شادی کا موقع آتا ہے وہ ایسا پردہ اپنا فاش کرتی ہیں، پہچان جاتی کہ یہ وہ ہے کوئی اور ہے۔ یہاں پہ بات میں یاد آ گئی بڑی، ہمارے پاکستان کا بہت بڑا اداکار تھا، فوت ہو گیا، اللہ پاک اس کی مغفرت کرے۔ اس نے مزے کی بات اس نے کہا جی کہ دنیا میں خواتین بہت کم مرتی ہیں اور مرد زیادہ مرتے ہیں۔ خواتین کو موت کم آتی ہے، مرد زیادہ فوت ہوتے ہیں۔ اس سے پوچھا دوسرے نے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ مرد بچارے نہ میک اپ کرتے ہیں، نہ نئے سٹائل مارتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ایک ہی طرح ہوتے ہیں، تو موت کا فرشتہ آ کے روح قبض کرتا ہے، آسانی کے ساتھ یہی بندہ ہے، اسی کا نام ہے، چلا جاتا ہے۔ اور جب عورت کی باری آتی ہے تو وہ بیچارہ پھرتا رہتا ہے۔ دن کو ایک عورت ملی اس کو، اس نے اتنا میک اپ کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہی عورت ہے، اس کی میں روح قبض کرنی ہے شام کو، آج اس کا ٹائم پورا ہے۔ جب شام کو جاتا ہے اس نے میک اپ ساتھ دھویا ہوتا ہے، وہ پہچان جاتی نہیں ہے کہ وہ دن والی ہے کہ ابھی والی ہے۔ تو اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں قدرتی طور پہ اللہ پاک نے مردوں کو، عورتوں کو، انسانیت کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے، قدرتی طور پہ۔ میں کیسے ایسی خواتین بھی جانتا ہوں کہ جو اتنا پردہ رکھتی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ یہاں میری بات سنیں، اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے، جتنے بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سب کو تو گناہ ملتا ہے، لیکن سب کا گناہ اس عورت کو بھی ساتھ ملتا ہے جو بے پردہ ہو کے باہر جاتی ہے۔ اور جو خاتون با پردہ ہو کے باہر جاتی ہے، آج کل ایک بڑا مسئلہ ہوتی ہے، ہمارے آج کل جو عبائے ہیں، اسکارف ہیں، برقعے ہیں، وہ ایسے عجیب و غریب آ چکے ہیں کہ عورت نے برقع پہنا ہو تب بھی وہ لگتی ہے کہ بغیر برقعے کے ہے، اتنے ٹائٹ، اتنے برا حال، اس کو بھی برقعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ہمارے جو پختون لوگ ہیں، پٹھان لوگ، وہ بڑے بہتر ہیں اس کام میں۔ ان کی جو عورتیں برقعے پہنتی ہیں، صحیح پردہ اس کو کہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے پٹھانوں میں بھی آہستہ آہستہ وہ غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، بہت زیادہ۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل قیامت والے دن فرمایا ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کے جہنم میں جائے گی۔ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کے دوزخ میں جائے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں، کیا وجہ ہے، کیوں لے کے جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت غلط کام کر رہی تھی، اللہ سے اعلان جنگ کر رہی تھی، رب کی نافرمانیاں کر رہی تھی، اس لیے ان 4 لوگوں نے اس کو نہیں روکا، اس کو چھوڑا، آزاد رکھا، اور وہ گناہ کرتی گئی، اس لیے کل ان 4 لوگوں کو بھی عذاب ہوگا۔ نمبر 1 فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن
کسی مسلمان عورت سے پوچھیں کہ بتا تو نے دنیا میں بے پردگی کیوں کی، اپنے چہرے کو کیوں نہیں ڈھانپا؟ اس سے پہلے میرے عزیز دوستو ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کی مثال بھی خزانے کی طرح، فرمایا کہ عورت ایک خزانہ ہے، ہیرا ہے، اور خزانہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پردے میں ہوتا ہے، چھپا کے رکھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے اپنا 15-20 تولہ سونا اٹھا کے باہر رکھ دیا گلی میں سب کے سامنے؟ کیوں؟ خزانہ ہے، باہر رکھیں گے تو ہر کوئی چھیڑے گا، چوری ہو جائے گا۔ یہی مثال عورت کی ہے۔ عورت اگر گھر میں باپردہ رہے گی تو اس کی بھی عزت رہے گی، سب کی عزت رہے گی، اللہ کے ہاں وہ سرخرو رہے گی۔ جب عورت بے پردہ ہو جائے گی تو جس طرح خزانہ باہر رکھ دو تو ہر کوئی اس کو چھیڑتا ہے، چوری کرتا ہے، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح عورت کو ہر کوئی چھیڑے گا۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ جو عورت پردہ کرتی ہے اس کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں پردہ جو میں نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے خبردار کوئی مجھے دیکھے میرے پاس آئے، میں پردہ دار عورت ہوں۔ اور جو عورت بے پردہ رہتی ہے اس کا یہ اعلان ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہاں کم سے کم اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، وہ ہے لفظ کزن۔ پتہ نہیں یہ لفظ کزن شروع کہاں سے ہوا ہے، کس نے اس کی ابتدا کی ہے۔ آج کل کسی سے پوچھتے ہیں کدھر گئے تھے تو وہ آگے سے بچہ کہتا ہے کزن کے گھر گیا تھا۔ اب سمجھ نہیں ہے کزن کون ہے۔ اگر پھوپھی کا بیٹا ہے، پھوپھی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، ماموں کا نام لیا جائے، اس لفظ کزن نے سارے رشتوں کو پامال کر کے رکھ دی ہے، اور لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں، بڑے شوق سے۔ آج کل ہمارے بچے، ہماری بچیاں کوئی بات پوچھو تو آگے سے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ منہ بلا بلا کے لفظ عجیب و غریب ادا کرتی ہیں آگے سے کہ وہ پڑھا لکھا ہونے شاید۔ میرا عزیز دوستو، آج سے یہ تہیہ کر کے جائیں کہ لفظ کزن ہے، اس کو ہی اپنی زبان پہ اپنائیں گے۔ اس سے رشتوں کی پہچان رہتی نہیں ہے، کس کا کہہ رہا ہے؟ اگر پھوپھی کا بیٹا ہے، خالہ کا ہے، ماموں کا نام لیا جائے اس کا، رشتے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ دوسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر گناہ کی جو بنیاد ہے، ہر گناہ کی جو جڑ ہے وہ ہے بد نظری۔ طلاق کی جڑ بد نظری، لڑائی جھگڑے کی جڑ میاں بیوی میں بد نظری، زنا کی جڑ بد نظری، ہر گناہ کی جڑ بد نظری ہے۔ نظر شیطان کے تیروں میں سے سب سے بڑا تیر ہے۔ آج جو ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، کبھی نماز میں ادھر جاتا ہے دماغ، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنی خواتین کو بھی، خود بھی اپنا ہارمون سمیت، ہمیں پورا دن کوئی کام یاد نہیں آتا، لیکن جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا گھروں میں جب نماز میں ہوتے ہیں، کوئی خواتین ہیں، مرد ہیں، کوئی بھی ہیں، نماز اسلام کے فوراً بیٹے کو یا بیٹی کو کسی کو کہتے ہیں وہ فلانا میں نے اس کو کام کہا تھا، فلانے کام وہ جا کے وہ کہہ دینا کرنا ہے، وہ یاد بھول جائے گا بعد میں۔ وہ یاد کہاں پہ ہے؟ نماز کے اندر توجہ نہیں ہے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار مسجد کے امام صاحب نے عشاء کی نماز میں 4 رکعتوں کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دی، تو سارے مسجد کے پکے نمازی تھے، ان میں ایک نمازی ایسا تھا وہ کبھی آتا کبھی نہ آتا، مجھ جیسا وہ رب کا نافرمان تھا، گنہگار تھا۔ تو عشاء کی جب نماز ہوئی تو اس نے کہا امام صاحب کہ امام صاحب 3 رکعتیں نماز ہوئی ہیں، 4 رکعتیں نہیں ہوئی عشاء کی۔ امام صاحب پریشان ہو کے رکعتیں 4 ہوئی ہیں۔ پوچھا نمازیوں، سب نمازیوں نے کہا کہ حضرت صاحب رکعتیں 4 نماز کی ہوئی ہیں، جو پکے نمازی تھے۔ تو اس بندے نے آگے سے کہا کہ میں اس پہ قرآن پاک پہ قسم کھا سکتا ہوں کہ نماز کی رکعتیں 3 ہوئی ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا یار تو کبھی کبھی نماز پڑھنے آتا ہے ہفتے میں یا مہینے میں، تو اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ جو پکے نمازی روز کے وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ہوئی ہیں، تو کہتا 3 ہوئی ہیں۔ اس نے آگے سے کہا کہ امام صاحب میری 4 دکانیں،
یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. 4 دکانیں میری مثال ہے، سبق موت واقعہ ہے. میری 4 دکانیں ہیں اور میں شام کے وقت پوری ہر دکان کا ایک رکعت میں حساب لگاتا ہوں کہ آج کتنا بیچا، کتنا خریدا، کیا کیا. ہماری معصوم کا یہ حال ہے. روزانہ پڑھتا ہوں میں عشاء کی نماز، کبھی کدھر کبھی کدھر. تو روزانہ میری 4 دکانوں کا حساب مکمل ہوتا ہے. آج میں نے 3 دکانوں کا حساب کیا تھا، پہلی رکعت میں، دوسری میں، تیسری میں. تو آپ نے چوتھی پڑھی اسلام پھیر دیا. تو مولوی صاحب نے کہا باقی تیری بات صحیح ہے، دوبارہ نماز پڑھی گئی. تو میرے عزیز دوستو، آج ہمارے اندر سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ گناہوں میں سے بد نظری ہے. یہ جو موبائل ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، یہ بد نظری کا بہت بڑا اژدہا ہے، بہت بڑا. آج جو ہمارے اندر نورانیت نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے، سستی ہو چکی ہے، نمازوں میں دل نہیں لگتا، دھیان نہیں رہتا، نہ قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے، نہ دین کی بات سننے کا، سنانے کا دل کرتا ہے، ہر وقت پریشانی رہتی ہے. یہ سب گناہوں کی جو جڑ ہے پیچھے وہ بد نظری ہے. جب انسان کی ہر وقت انسان بد نظری کرے گا، غیر محرم عورتوں کو دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، ڈرامے دیکھے گا، ہر چیز غلط چیزیں دیکھے گا، تو انسان کے دل سے اللہ پاک صلحاء کا نور اٹھا دیں گے، صلحاء کا نور ختم ہو جائے گا. تو میں سب سے پہلے اس کی ابتدا کروں اپنے سے کہ میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، پھر سب ٹھیک کریں گے. تو کوشش کریں کہ آج سے یہ بد نظری والا جو گناہ ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ عام ہوتا جا رہا ہے. آج اگر کوئی ہم موبائل پہ کسی عالم دین کا بیان بھی نکالتے ہیں، تلاوت بھی لگاتے ہیں، تو نیچے سب سے پہلے ایک عجیب و غریب عورت کی تصویر ویڈیو چلتی ہے نیچے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ آج اسلام دشمنوں نے اتنی محنت کر دی ہے اس موبائل پہ، اتنی زیادہ کہ آج ہر بندے کے پاس ہے، اور ایسی چیزیں ڈال دی ہیں کہ آج ہر عالم، حافظ، مولوی، قاری، عام انسان، ہر بندہ سے متاثر ہے. تو میری اس رات گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بد نظری سے محفوظ فرمائیں، اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں. بے پردگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن. جو میں نے 2-4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کا میں خلاصہ آپ کے سامنے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سنتے پڑھیں گے. آج جو مسجدیں ہماری ویران ہیں، اس کے پیچھے بھی ابتدا وہی ہے، سستی وہی ہے کہ رزق حلال ہمارے اندر نہیں ہے. سب سے پہلے کوشش فرمائیں کہ رزق حلال کمائیں، رزق حلال کھائیں. اللہ سے جب بھی دعا مانگے تو یہ مانگے کہ اللہ رزق حلال میں اتنی برکت دے کہ حرام کی طرف ہماری سوچ بھی نہ جائے. جب بھی دعا کریں رزق حلال میں دعا کریں، تھوڑا ہو اس میں برکت ہو، تھوڑا ہو اس میں برکت ہو، تب جا کے نماز میں دل لگے گا. بد نظری سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، تب جا کے نماز میں، قرآن پڑھنے میں دل لگے گا، قرآن پڑھنے میں سکون آئے گا. اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو شروع میں فرمایا کہ جو عزت، جو وقار عورت کو اسلام نے دیا ہے وہ کسی مذہب نے اتنا وقار اس نہیں دیا. جو آزادی اللہ پاک نے اسلام نے عورت کو دی ہے، اور جو عزت اور وقار دیا ہے، جو پروٹوکول دیا ہے، وہ کسی مذہب نے نہیں دیا. اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جس نے اپنی حدود مقرر کی ہوئی ہے کہ اے میرے بندو، اللہ فرماتے ہیں اگر ان حدود کے اندر رہ کے تم نیک اعمال کرو گے، رب کی فرما برداری کرو گے، اپنے معاملات کرو گے، لین دین، شادی، کاروبار کرو گے، فرمایا تمہیں اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی، آخرت بھی ٹھیک ہوگی. اگر حدود سے تجاوز کرو گے تمہاری زندگی بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو میرے عزیز دوستو، اس میں ہم کوشش کریں، ہمت کریں کہ یہ چیزیں اپنی زندگی میں ضرور لائیں. اپنی خواتین کو پردے کا خاص اہتمام کریں. جو دن بدن چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. آخر میں ایک بڑی اہم بات، ہمارے معاشرے میں ایک چیز دن بدن عام ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا اپنے غیر محرموں سے پردہ نہ کرنا. اور آج ہماری خواتین کو جب کہا جائے کہ پردہ رکھو، سلامت اسلام نہیں کرنا، ملنا نہیں ہے، تو وہ آگے سے کہتی ہیں میرا کسی پہ کوئی تنقید نہیں ہے، نہ میں تنقید کر سکتا ہوں. وہ کہتی ہیں آگے سے وہ میرا کزن ہے. کزن کون ہے؟
کزن بھائی ہوتا ہے. کزن کون ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے. آج اللہ کے نبی کی کئی حدیث بھی ہیں اور یہاں تک بھی فرمایا کہ جو دیور ہے، فرمایا یہ باغی کے آستین کا سانپ ہے. یہاں بڑے دیور بیٹھے ہوں گے، میں بھی بیٹھا ہوں، سب بیٹھے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آج ہماری بیوی کسی غیر محرم مردوں سے اٹھے بیٹھے چلتے کھائے پیے کسی کے ساتھ جائے. برداشت نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے یہ غیرت اور عزت دی ہے. تو میرے عزیز دوستو، انسان کا کوئی نہیں پتا کہ کب انسان پہ شیطان حاوی ہو جائے. آج تو وہ وقت آ چکا ہے، دیور کی بات چھوڑے، کزنوں کی بات چھوڑے، غیر مردوں کی بات چھوڑے. آج تو وہ وقت آ چکا ہے، کہیں ایسے ایسے واقعات بھی ہم نے سنے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہیں کہ باپ نے نعوذ باللہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، مار دی ہے. کئی ایسے واقعات آ چکے ہیں کہ بیٹے نے ماں کے ساتھ پیش کی ہے. کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ بھائی نے بہن کے ساتھ کی ہے. حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جب بیٹا بالغ ہو جائے، جب بیٹا سمجھدار ہو جائے، فوراً اس کی شادی کرنی چاہیے. ہم آج شادیوں میں تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ رسومات کرنی ہوتی ہیں، ہم نے بڑے بڑے نظام بنانے ہوتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے. وہ ہم جمع کرتے تب تک بیچارہ جو بیٹا ہوتا ہے اس کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، برا ہو جاتا ہے. میں ایسے کتنے گھروں کو جانتا ہوں کہ جن کے بچے تقریباً 40 سال تک ہو گئے، ان کے ماں باپ کہتے ہیں شادی کرو بچوں کی، وہ کہتے ہیں ابھی یہ تک سمجھدار نہیں ہے، نہ سمجھ ہے، شادی میں سب کو بلانا پڑے گا، بہت خرچے ہوں گے، لگے گا ٹائم. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اے میرے بندو نکاح کرو. مختصر وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تم فقیر ہو، غریب ہو، مال کم ہے، فرمایا اللہ پاک إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جب تم نکاح کرو گے میں نکاح کی برکت سے تمہیں غنی کر دوں گا، مالدار کر دوں گا. جب کوئی عورت آتی ہے اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے، رزق اپنا ساتھ لے کے آتی ہے. اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رزق اتار دی ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی نکاح کرے گا میں اس کو غنی کر دوں گا. آج ہم بچوں کی شادیاں لیٹ کر رہے ہیں، یہ بہت نقصان ہے اس چیز کا. مجھے کئی نوجوان فون بھی کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں، کہیں یہاں بیٹھے بھی ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے والدین کو کہیں شادی کرائیں. عمریں ہماری جا رہی ہیں. بعض لڑکے ایسے جن کی عمریں 38 سال ہے، کتنی زیادہ ہوگی، بات نہیں بولتے بیچارے. اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے گا اللہ پاک خود بخود مال بھی دے گا، برکت بھی دے گا، سب کچھ دے گا. اس لیے ہم نے آج نکاح کو مشکل کیا ہوا ہے، اس لیے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. نکاح مشکل ہے، زنا بڑھتا جا رہا ہے. نکاح کرنا مشکل کیا ہوا ہے، بد نظری بڑھتی جا رہی ہے. نکاح کرنا مشکل کیا ہوا ہے. آج ہمارے نوجوان پوری رات چیٹ پہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں. صبح پوچھتے ہیں آگے مول صاحب کسی غیر محرم سے فون پہ باتیں کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ وہی نوجوان جو دن کو ہمیں بتاتا ہے جی کہ آپ فلان بات صحیح نہیں کرتے، فلان نماز صحیح نہیں پڑھتے، فلان صحیح نہیں کرتے، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، پوری رات لڑکے سے باتیں، پھر ہم نے آگے بتاتے ہیں یہ باتیں. تو میرے عزیز دوستو، آج سے ہم نے یہ یاد کر کے جانا ہے کہ زندگی کے ایک لمحے کا نہیں پتا کب زندگی کی شام ہو جائے. اس لیے اپنی زندگی میں اپنی اولاد جو بالغ ہو گئی ہے ان کی وقت پہ شادیاں کریں. خود بخود رزق اللہ پاک دے گا، خود بخود نظام چلائے گا. رزاق کو بیٹھا ہے، اگر رزق اللہ پاک نے کسی انسان کو دینا ہوتا، کسی صدر کو، وزیر اعظم کو، بادشاہ کے، اور وہ سب لوگ بھوکے مر جاتے. رزق اللہ کے پاس ہے، اللہ پاک ہر کسی کو رزق دے رہا ہے. اس لیے اپنی اولادوں کو، چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بچی ہیں، آج بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں اگر ان کے پاس رشتے آتے ہیں اچھے وہ ٹھکراتے رہتے ہیں.
بس ہم نے یہاں کی کچھ ہمیں ایسے بھی والدہ آئی، انہوں نے کہا جی کہ بچہ ہمارا اس کی شادی کرنی ہے، لڑکی کو انجینئر ہو۔ اب بندہ کیا کرے، انجینئر بھی ہو بھی اس خاندان کی، اتنا قد بت ہو، یہ چیز ہو وہ چیز ہو، اور آپ مانتے ہیں ایسے کئی لوگوں کے بچے 40 سال کے ہو گئے، نہ ان کو وہ انجینئر ملتی ہے نہ ان کی شادیاں ہوتی۔ تو زندگی گزارنی ہے انسان نے، ایک اچھی عورت ہو، ایک اچھا مرد ہو، دنیا نہیں دیکھنی، دین دیکھنی ہے، اخلاق دیکھنے۔ تو میرا عزیز دوستو، آج وقت ہے اس پہ عمل کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو ٹینشنوں سے بچیں۔ آج جب کوئی والد اپنے بچے کو دیکھتا ہے کنوارا، میرے بچے کی عمر ہوگی ہے شادی کی، لیکن شادی کرنی ہے، پیسے کہاں سے لوں، کیا کروں، پریشان ہوتا ہے۔ اس کی پریشانی کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ وہ سادگی کے ساتھ شادی کرے۔ آخری بات یہ، ہمارے ادھر بلال گاؤں کے اندر ہمارے دوست ہیں، ان کو بات سمجھائی، اللہ پاک نے ان کی بات ڈالی، بڑا پیسہ ان کے پاس، سب اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، چپ ہو کے انہوں نے گئے، جا کے دوسرے شہر میں صرف 4 بندے ساتھ لے کے گئے، وہاں گئے، نکاح پڑھایا، اور بیٹی کو جو بہو تھی اس کو گھر لے کے آ گئے، شادی بھی ہوگی، نظام بہترین ہو گیا۔ میرا عزیز دوستو، کوشش کریں کہ بچوں کی شادیوں میں زیادہ دیر نہ کریں، جلد شادی فرما دیں تاکہ بچے گناہوں سے بچ جائیں گا، کیونکہ بچہ گناہ کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، جہاں اس کو خود گناہ ملے گا وہاں والدین کو بھی گناہ ملے گا۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ شادی میں 500 بندے کو بلانا ہی ہے تب شادی کرنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ 50-60 لاکھ روپیہ ہوگا تب شادی کرنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ مارکیٹ کوئی بک کروانی ہے تب شادی کرنی ہے۔ نکاح کو آسان کریں اور گناہ کو ختم کریں۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آج سے ہی ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور جو اچھے کام ہیں ان کو کرنے کی اور وقت پہ بچوں کی شادیاں کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری عورتوں کو باپردہ بنائے۔ اللہ پاک ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن کہیں ان کا ہاتھ ہو جائے، ہمارا گربان ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی تو یہاں تک حدیث ہے کہ جب کسی کے پاس مال بھی ہو، جان بھی ہو، طاقت ہو، سب کچھ ہو، وہ شادی نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا جھگڑا بھی نہ پڑو، سب کچھ کی ہونے کے باوجود بھی۔ اس لیے آج ہمت کریں، کوشش کریں، باقی رزاق اوپر بیٹھا ہے، رزق وہ دے گا، رزق ہم نے نہیں دینا، ہمیں بھی رزق وہ دے رہا ہے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پڑھیں۔